تو سوال یہ ہے کہ یہ مشورے کون دیتا ہے آپ کو؟ ایک طرف آپ پرموٹ کرتے ہیں حضرت معاویہ بچوں کا نام رکھیں، اور دوسری طرف آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ زین العابدین نام نہ رکھیں۔ اور امام احمد بن حنبل کا کتنا خوب جواب ہے کہ جب اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ جب اہل بیت کا ذکر کے دن ہو اور درمیان میں بنو امیہ کا ذکر آئے تو اس بندے کے دل کے اندر خباثت ہے، لیکن یہ جب اس طرح کی انتشار کی بونگی ماریں گے تو پھر ظاہر حق بیان کرنا فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کا ذکر پر تنقید اور تنقیص بڑی یا کم ہوئی؟ کئی گنا بڑی۔ امام حسین کے ذکر کو بتائیے، اس سے انتشار ہوا یا خیر ہوئی؟ انتشار ہوا کہ وہ کربلا میں وضو سے نہیں تھی۔ پھر امام زین العابدین کا یہ فتوے والا معاملہ بتائیے، بڑا یا کم ہوا؟ اس سے انتشار بڑھے گا۔ ابھی یہ جو سید اور غیر سید اور عالم اور غیر عالم والا معاملہ ہے، اس پر میں کل سے 4 علماء کے تو مجھے فون آ چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ دیکھیے کیا لوگوں نے کیا۔ حیرت کی بات ہے، پھر بندہ کیا سوچے بتائیے، کس حد تک پازیٹیو رہیں؟ ہم تو آخری حد تک رہنے کی میں تو کوشش کروں گا اپنی ذاتی حیثیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا ہی حساس موضوع ہے جو آج کل بہت چل رہا ہے۔ ہمارے جو معزز بھائی ہیں دعوت اسلامی والے، ان کی طرف سے ایک فتویٰ ہے، اگرچہ کہ وہ پرانا ہے لیکن آج کل وہ چل رہا ہے اور سب بھیج رہے ہیں بار بار کہ کیا کیا جائے۔ تو اس فتوے کا جو ہے اپنا فتویٰ نمبر ہے وہ ہے WAT 2290، اور اس کا جو سوال ہے وہ ہے زین العابدین نام رکھنا کیسے ہے؟ پہلے تو میں قربان جاؤں نا سوال کرنے والے پہ، اگر تو یہ مسلمان ہے تو اس کی مسلمانیت پہ بھی قربان جائیں کہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ زین العابدین کون ہے اور یہ نام رکھنا کیسے، اندازہ کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد 100 بار قربان جاؤں اس فتوے کا جواب لکھنے والے محترم پہ، کہ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزاروں کی زینت، اس کے اندر ایک تعلی کا اور دکھاوے کا پہلو موجود ہے، لہٰذا ایسا نام رکھنے سے اجتناب نے لکھا ہوا ہے کہ زین العابدین نام نہ رکھا جائے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ کثرت سے حمد کیا گیا، جس کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے، تو پھر آپ اس پر فتویٰ دیں گے کہ یہ بھی نہ رکھا جائے جو اس کے اندر تعلی کا پہلو ہے۔ پھر علی، بلندی اس کے اندر ہے، پھر آپ یہ بھی فتویٰ دے دیں گے کہ اس کو بھی نہ رکھا جائے۔ حیرت کی بات ہے۔ پھر آج فتوے کے اندر کیا لکھا ہوا آگے سنیں۔ شمس الدین، ذرا سنیں جی فضان صاحب توجہ، شمس الدین، زین الدین، محی الدین، فخر الدین، نصیر الدین، سراج الدین، نظام الدین، قطب الدین جیسے نام میں خود ستائی ہے اور یہ نہیں رکھنے چاہیے، اور حوالہ بہار شریعت کا۔ اب یہ سنیں یہ کون تھے؟ شمس الدین، شمس الائمہ، امام سرخسی کا لقب ہے۔ محی الدین شیخ ابن عربی، محی الدین ابن عربی کا نام ہے۔ فخر الدین امام فخر الدین رازی کا نام ہے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی بہت بڑے بزرگ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام ہے۔ قطب الدین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یار تسی کیڑے پاسے جا رہے ہو؟ کوئی بندے نو عقل فکر ہوندی ہے گل کردی ہوئے۔ یہ سب کن کے نام ہیں؟ آپ لوگ ان کو نہیں جانتے اور فتویٰ دے رہے ہیں۔ یعنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب جب آپ کا مبلغ علم ہو جائے نا ٹوٹل بہار شریعت سے اوپر ختم ہو گیا ہے، یعنی مجھے یوں لگتا ہے کہ ان بھائیوں کے نزدیک شریعت کا جو ورود ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے، اور پھر اس کا جو اختتام اور منتہا ہے وہ بہار شریعت ہے، نہ اس سے اوپر کچھ ہے نہ اس سے نیچے کچھ ہے۔ اچھا، اب میں اس پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، ذرا غور سے سنیے میری بات، کچھ میرے نا دل کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم ان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اہل بیت ہی کے حوالے سے کیوں ہوتا ہے؟ بے خطا معاویہ، بے ریا بے خطا حضرت معاویہ نعرہ لگتا ہے، پھر امام حسین کربلا میں وضو نہیں ہے یہ نعرہ لگتا ہے، پھر زین العابدین نام نہیں رکھنا چاہیے یہ فتویٰ نکلتا ہے، پھر عالم جو ہے وہ غیر عالم سید سے افضل ہوتا ہے۔ یہ کل انہوں نے یہ نیا فرمان جاری کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ سب جو معاملات ہیں یہ آل رسول اور اہل بیت ہی کے معاملے میں کیوں آتے ہیں؟ کسی اور شخصیت سے متعلق تو اس طرح متنازع بیان دیتے ہم نے نہیں دیکھا، ان کی ماشاءاللہ بہت فالوئنگ ہے۔ تو اور یہ سب باتیں میں اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہا ہوں۔ سوال ہے ہمارے دعوت اسلامی کے بھائیوں سے کہ جو اثر رسوخ رکھتے ہیں کہ وہ چیک کریں کہ کیا وجہ ہے کہ صرف اہل بیت ہی کے ساتھ یہ رویہ کیوں ہے۔ ایک آدھ دفعہ اتفاق ہو سکتا ہے، 2 دفعہ ہو سکتا ہے،
لیکن کیوں ایک تاثر عام بندے کے ذہن میں آپ لوگوں کے حوالے سے یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اہل بیت کے محبت پر ڈینٹ لگاتی ہیں اور بغض اہل بیت کی طرف رجحان ہے؟ یہ کیوں تاثر پختہ ہو رہا ہے؟ کبھی اہل بیت کے علاوہ کسی شخصیت کو آپ نے نشانہ نہیں بنایا۔ اب اگلا میرا جو سوال ہے درد دل، وہ ایک سوال اور ہے، ذہن توجہ کیجیے بھائی، ان معاملات میں کون سا دین کا جزو ہے جو آپ نے بیان کیا؟ بے خطا معاویہ یہ آپ نے نعرہ لگایا، اس سے کیا پایا؟ امام حسین کربلا میں بے وضو تھے، کیا پایا؟ زین العابدین نام نہیں رکھنا، کیا پایا؟ حاصل کیا ہے؟ غیر عالم سید جو ہے، جو عالم ہے وہ غیر عالم سے اپنا سید غیر عالم سید سے افضل ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی دین کے اجزاء ہیں جن کو لازمی ہے بیان کرنا؟ ان کا فائدہ کیا ہے سوائے فتنہ اور انتشار کے، سوائے اہل سنت کو بانٹنے اور تقسیم کرنے کے؟ ذرا غور کیجیے ہمارے دعوت اسلامی کے بھائی اور باقی بھی۔ اب اہل سنت کو انہوں نے مہربانی فرما کے بانٹ دیا دو حصوں میں، ایک سنی بن گئے ہیں جو اہل سنت جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں اور حسینی سنی، اور ایک انہوں نے ناصبی اور یزیدی سنی بنا دی۔ وہ لٹرلی ہیں ایسے۔ ابھی 2 دن پہلے امام حسین کے خطاب ہو رہا تھا تو انہی میں سے ایک بھائی کھڑا ہو کے ان کو کہتا ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کریں۔ آگے شاہ صاحب کو سلام، انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کا ذکر ہوگا جب ان کا وقت ہوگا، ان کا دن ہوگا، آج امام حسین کا ذکر ہوگا۔ تو لہٰذا جب اہل بیت کا ذکر کے دن ہو اور درمیان میں بنو امیہ کا ذکر آئے تو اس بندے کے دل کے اندر خباثت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح میلاد پاک ہو اور کوئی کہے نہیں جی قبر دے مسائل دسو اور قبر دا عذاب سنو، اس کے دل میں خباثت ہے۔ اہل بیت صحابہ کرام کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی آپ کو کہے جی نہیں جی فلاں فلاں کا ذکر کریں، اس کے دل میں خباثت ہے۔ سمجھ آئیے؟ لیکن اس وقت جس خباثت کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ نہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہو رہا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو رہا ہے، نہ اولیاء کے حوالے سے ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے صرف اہل بیت کے حوالے سے۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے ان شخصیات کا یہ سارا کچھ متنازع کر کے ان شخصیات کا احترام اور تقدس بڑھایا یا گھٹایا؟ صرف یہ سوال ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی زبان کھولی نہیں تھی کسی معاملے پر، کیونکہ ظاہر ہے ان کی پوری شخصیت ایک متنازع ہے، سارے معاملات متنازع ہیں اور سارا سچ تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کف لسان کا حکم ہے اہل سنت کے۔ تو اس میں سے پھر جب آپ نے یہ والی بڑ ماری اپنی کم علمی کی وجہ سے تو کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے سوال پیدا کیا۔ تو جب کوئی مؤثر بندہ اس طرح کی حرکت کر دے تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں، پھر ہر ایک کو اپنا سٹینڈ لینا پڑتا ہے، پھر ہر ایک نے بتایا کہ وہ خطا پر تھے اور وہ باغی گروہ تھے اور باغی گروہ کے سردار تھے اور دوسری طرف حق تھا، پھر باقی سارے معاملات سب و شتم اور وہ سارے زیر بحث آئے، تو بتائیے جتنا حضرت معاویہ پر تان کا دروازہ ان لوگوں نے اپنی نادانی اور بے وقوفی کی بنیاد پہ کھولا، کسی نے نہیں کھولا۔ مجھے تو لگتا ہے بلکہ قیامت کے دن حضرت معاویہ نے ان کا گریبان پکڑ لینا، انہوں نے کہنا میں تواڈا کی بگاڑیا یہ دسو، کہ امت کا اکثر حصہ جو خاموش تھا مجھ پر، اور ان کا معاملہ بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پہنچ چکے، وہ اہل بیت بھی پہنچ چکے، ان کا معاملہ وہاں پر ہے بس۔ اور امام احمد بن حنبل کا کتنا خوب جواب ہے کہ جب اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان سے محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن یہ جب اس طرح کی انتشار کی بونگی ماریں گے تو پھر ظاہر حق بیان کرنا فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔ آپ نے حضرت معاویہ کا ذکر پر تنقید اور تنقیص بڑی یا کم ہوئی؟ کئی گنا بڑی۔ امام حسین کے ذکر کو بتائیے، اس سے انتشار ہوا یا خیر ہوئی؟ انتشار ہوا کہ وہ کربلا میں وضو سے نہیں تھی۔ پھر امام زین العابدین کا یہ فتوے والا معاملہ بتائیے، بڑا یا کم ہوا؟ اس سے انتشار بڑھے گا۔ پھر ابھی یہ جو سید اور غیر سید اور عالم اور غیر عالم والا معاملہ ہے، اس پر میں کل سے 4 علماء کے تو مجھے فون آ چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ دیکھیے کیا لوگوں نے کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مشورے کون دیتا ہے آپ کو؟ ایک طرف آپ پرموٹ کرتے ہیں حضرت معاویہ بچوں کا نام رکھیں، اور دوسری طرف آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ زین العابدین نام نہ رکھیں۔ حیرت کی بات ہے، پھر بندہ کیا سوچے بتائیے، کس حد تک پازیٹیو رہیں؟ ہم تو آخری حد تک رہنے کی میں تو کوشش کروں گا اپنی ذاتی حیثیت۔ اب پھر اگلا سنیں جو ان کے علماء کرام معزز علماء ان کے جواب دیتے ہیں۔ حضرت صاحب نے رجوع کر لیا تھا، 1.5 سال 2 سال تباہی مچا کے اہل سنت کو تقسیم کر کے حضرت صاحب نے رجوع کر لیا تھا،
اور پھر اس کو سراہتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے. بے شک رجوع بڑی بات ہے، لیکن یار بات کرتے ہوئے سوچنا بھی تو کوئی عقل کا تقاضا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی علماء نے ان کو مشورہ دیا اور انہوں نے رجوع کر لیا. یہ علماء کے سے پرچی لے کے جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر علماء پہلے مہربانی کیا کریں، یہ چیزیں انتشار کیا. اہل سنت میں پہلے تھوڑے دھڑے ہیں، مزید بنوانے کی کیا ضرورت ہے. مہربانی کیا کریں. اور خود اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، جو کہ یہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا اپنا فتویٰ ہے کہ جاہل کا واز سننا بھی حرام اور کرنا بھی حرام، بہار شریعت میں بھی، فتاوی رضویہ میں بھی. اور حضرت مولانا الیاس قادری صاحب خود 20 بار فرما چکے ہیں کہ نہ میں نے سکول میں پڑھا، نہ میں کالج میں پڑھا، نہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھا، نہ میں مدرسے میں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، علماء کی صحبت میں بیٹھا. ان کی نیکی اور صالحیت شک و شبہ سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. مگر اب وہ نیکی اور صالحیت کی بنیاد پر وہ کہیں کہ میں نے مرسڈیز مجھے کھول دیں، میں نے مرسڈیز ٹھیک کرنی ہے. وہ کہیں مجھے جہاز کھول دیں، چونکہ میں نیک اور متقی اور صالح ہوں تو میں نے جہاز ٹھیک کرنا. اور لوگ دفاع کریں چونکہ یہ صالح ہیں لہٰذا یہ جہاز ٹھیک کر لیں گے. یار تقویٰ اور صالحیت اور پازیٹیو کنٹریبیوشن یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فنی مسائل میں الجھنا یہ ایک الگ چیز ہے. اب اس میں کتنی اور تباہی آپ لوگوں نے کرنی ہے. دھڑے بندی ہو چکی ہے، مذاق بن چکا ہے. وہ ناسبیت جو کبھی اور طبقوں میں ہوتی تھی وہ گڑ گئی آپ لوگوں کے. اور آپ کے علماء بیٹھ کے کوئی کلام پڑھ رہا ہو تو وہاں پہ کہتے ہیں حسین کتنے قرآن دے وچ. یہ میں اگلے کلم میں بتاؤں گا حسین کتنے قرآن دے وچ. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں نے تو صرف یہ درد دل کی بات کی ہے. اس میں کسی نے سمجھاؤ کہ میں نے تنقید کیا تو میں پیش کی معذرت کر لیتا ہوں. بالکل تنقید نہیں کی، ادب احترام سے نام لیا. لیکن میں یہ سوچنے سے قاصر ہوں کہ ان فتنہ الفتنہ تو اشد من القتل، یعنی فتنہ گر سے کوئی بڑا شیطان نہیں ہے اس معاشرے میں. آپ ہر چوتھے دن فتنہ ڈال دیتے ہیں، حاصل اصول کچھ نہیں. اب آپ نہیں پڑے ہوئے، اس کا ہمیں امت کو کیا کب تک خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ ایک جاہل بندہ ایک منصب پر بیٹھ کے، اس کا مطلب کب تک اہل سنت اس کا خمیازہ بھگتے گی کہ آپ منصب پر بیٹھ گئے ہیں بغیر پڑھے لکھے بندہ. وہ پتہ نہیں کس کا قول تھا، بڑا زبردست تھا. وہ کہتے ہیں 100 عالم مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک جاہل کو کسی منصب پہ بیٹھ جانے سے ہوتا ہے. اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھے نام کے جو اثرات ہیں وہ بھی سننے. یہ قصہ تھا. اب دوسرے حصہ میں تھوڑا سا بتا دوں. امام ابن قیم نے بیان کیا، اس کو بیان فرماتے ہیں کہ جو اچھے نام ہیں اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. اور اہل بیت کے ناموں سے اچھا کس کا نام ہے؟ اب انبیاء کے نام، اہل بیت صحابہ کرام کے نام، جن ناموں کو رسول اللہ نے پسند فرمایا وہ سارے اچھے ہیں. اب آپ دیکھیے جو زین العابدین کے نام پر آپ نے اعتراض کیا نا، یہ سن لیجئے ذرا. اس نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی ہوئی ہے جس نام پر آپ نے اعتراض کیا ہے. سمجھیں، اس نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مبارکباد آئی ہوئی ہے. وہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ میں بیان کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث یہ کتاب ہے اور اس کے صفحہ نمبر 436 یہاں پر تخریج ہوئی ہے. اور اس کو بیان کیا ہے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء 6 جلد ہے. اور امام اسقلانی نے تہذیب و تہذیب کے اندر، اور امام سیوطی نے طبقات الحفاظ کے اندر. ابو زبیر سے بیان. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ زین العابدین نام نہیں رکھنا. اب سن لیجئے زین العابدین نام کیا ہے، کس نے رکھا اور اس کی کیا پذیرائی ہے اور کس کی مبارک زبان سے اس کی تائید ہو رہی ہے. اب چونکہ ہم نے فتاوی رضویہ اور اس سے آگے جانا نہیں ہے بہار شریعہ سے تو مسائل ہو جائیں گے اس سے. ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے. وہ بڑھاپے کے باعث ان کی نظر اور دانت کمزور ہو چکے تھے. اس دوران میں امام علی بن حسین زین العابدین اپنے چھوٹے بیٹے محمد باقر کے ہمراہ تشریف لائے. انہوں نے آ کر آپ کو سلام کیا اور تشریف فرما ہو کر اپنے بیٹے یعنی محمد الباقر کو کہا کہ اپنے چچا کے پاس جاؤ اور جھک کر ان کے سر کا بوسہ لو. وہ گیا اور انہوں نے جا کر امام باقر نے سر کا بوسہ لیا. اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میرا بیٹا محمد ہے الباقر. یہ سننا تھا کہ آپ نے بچے کو سینے سے لگایا اور رونے لگ گئے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پھر مخاطب ہو کر فرمایا اے محمد یعنی محمد الباقر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرما رہے ہیں حضرت امام زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کو رسول اللہ کا سلام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ان کے کسی ساتھی نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، ماجرا بتائیے. اب وہ جو انہوں نے ماجرا بیان کیا
وہ معاجرہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ معاجرہ انہوں نے یہ بیان کیا، بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ اس کو امام ابن عساکر نے بیان کیا، یہ جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے، تاریخ مدینہ دمشق کی 54ویں جلد میں صفحہ نمبر 276، اور ابن جوزی سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں صفحہ 303 پر، اور ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ صفحہ نمبر 4 جلد کی صفحہ 11، اور ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ 2 جلد کی صفحہ 556، اور شبلنجی نے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صفحہ 288 بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں تھا، اس دوران آپ کے پاس حسین بن علی آئے۔ اب وہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں تھا، اس وقت حسین ابن علی یعنی حضرت علی کے بیٹے امام حسین سید الشہداء امام حسین آئے، تو آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، حضور نے امام حسین کو ان کا بوسہ لے کر فرمایا، اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے یعنی حسین کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، جب اب یہ دنیا میں نام اس کا علی بتایا، پھر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو ایک ندا دینے والا عرش کی پہنائیوں سے ندا دے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں۔ حضور نے اپنی زبان سے یہ نام رکھا سید العابدین، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا اس میں تعلی اور اس کو ختم کریں، وہ اللہ دے بندیوں تھوڑا بہار شریعت تو نکل آؤ۔ حضور نے فرمایا کہ عرش والا ندا، عرش سے ندا آئے گی کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے، تو وہ لڑکا جو حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوگا کھڑا ہو جائے گا، پھر اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ہاں یعنی امام زین العابدین کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اے جابر جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام دینا۔ تو فرمایا یہ زین العابدین اپنے بیٹے کو لایا، میں اس کو سلام دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں، حضور علیہ السلام نے نام رکھا، حضور نے فرمایا کہ دنیا میں اس کا نام علی ہوگا، علی بن حسین، اور قیامت کے دن اس کا نام سید الساجدین ہوگا، اور اسی طرح زین العابدین وہیں سے اسی کا مطلب ہم مانا نام ہے دونوں کے دونوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ زین العابدین نام نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور پناہ دے۔ باقی ابن قیم کی یہ کتاب میرے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی آپ کو بتا دوں، امام ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی حکمت کے ساتھ اپنی قضاء اور تقدیر سے انسانوں کے اندر اسماء کو ان کے مسمى کے مطابق الہام کرتا ہے۔ ابو الفتح ابن جنی کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تک میں سنتا تھا مگر اس کی معنویت نہیں سمجھ آتی تھی، پھر میں نے ان کے لفظوں سے معنی کو پانے کی کوشش کی تو جس کا جو نام تھا وہ شخص یا ویسا ہی تھا یا اس نام کے معنی کے قریب تر پایا جاتا۔ ابن تیمیہ نے یہی بات کی۔ پھر ایک حدیث، 2-3 حدیثوں کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو قبیلہ اسلم ہے، اسلم کا مطلب سلامتی والا، فرمایا ان کو اللہ نے اس نام کا یہ فیض دیا ہے کہ انہیں سلامت رکھا ہے۔ پھر قبیلہ بنو غفار، حضرت ابو ذر غفاری والا قبیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دی، چونکہ وہ بنو غفار تھے۔ اس کا اثر یعنی قبائل کا اثر بھی نیچے تک سرایت کرتا ہے، اسی طرح نام کا اثر شخصیت میں سرایت کرتا ہے۔ پھر فرمایا قبیلہ عصیہ، معصیت سے جو بنتا ہے، فرمایا اس کا اثر نیچے تک یہ ہوا، یہ رسول اللہ کے نافرمان ہوا سارا قبیلہ۔ پھر اسی طرح نام شخصیت دیکھیں، حضرت حمزہ کا جو قاتل تھا وحشی، بعد میں اسلام قبول کر حضرت وحشی، لیکن نام کے اندر ایک وحشت ہے، تو جب اسلام بھی قبول کر لیا حضور نے فرمایا غیب وجہ کانی، اپنا چہرہ مجھ سے دور رکھا کر، کیونکہ وہ اثرات نام کے نیچے تک تھے، عمل میں بھی تھے اور شخصیت میں بھی تھے۔ تو لہٰذا یہ والا معاملہ ایک بالکل امر مسلمہ ہے، امر مسلم ہے کہ شخصیت پر نام کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اور بخاری میں حدیث نمبر 1078 اور حدیث نمبر 6190، اور امام بخاری نے ہی ادب المفرد میں بھی بیان کیا حدیث نمبر 771، حضرت سعید بن المسیب کی روایت، یہ بڑی اہم۔ حضرت سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ میرے والد روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد، ان کے یعنی دادا، میرے دادا نہیں، والد کے دادا، ان کے پردادا، ان کا نام حزن تھا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہتے ہیں حزن۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے غم۔ حضور نے فرمایا یا حزن غم یا تنگی یا مشکل، حضور نے فرمایا نہیں تم سہل ہو۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے اس نام کو تبدیل نہ کیا اس وجہ سے کہ میرے باپ نے رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہے ہم نے تنگی اور مشکلیں دیکھیں، یہ اس کے نام کے اثرات تھے۔ تو لہٰذا نام ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے۔
اہل بیت کی شخصیات کے نام جیسا کہ اس کا نام ہے، انبیاء کا نام، صحابہ کرام کا نام، تو جس کو رسول اللہ نے پسند فرمایا وہ نام رکھیں، اور جس کو پسند نہیں فرمایا وہ نہ رکھیں۔ اور زین العابدین ایک ناموں میں بہترین نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور بشارت کے ذریعے یہ نام بتایا۔ ابھی امام زین العابدین کئی دہائیوں بعد پیدا ہو رہے تھے، لیکن حضور نے کہا کہ اے زین العابدین پیدا ہوگا جو حسین کا بیٹا ہوگا، تو یہ حضور نے بشارت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔